اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ کو یہ بات کافی واضح طور پر نظر آ چکی ہوگی کہ یہ تیسری نشست بھی ایک ہی سٹنگ میں ریکارڈ کی گئی ہے، جان بوجھ کے میں نے کی ہے، کیونکہ یہ تیسرا اور آخری نشست ہے جس پہ ہم کورونا پہ بات کریں گے۔ اگر ہم ایک ہی نشست میں بات کرتے تو لمبی ہو جاتی، جو مناسب نہیں تھا۔ چونکہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میں مختصر دورانیہ کی ویڈیوز پہ ہی قائم رہوں گا انشاءاللہ، تو میں اسی کے مطابق چل رہا ہوں۔ ہم نے بات کر لی، ہم نے حالات کی مشکل کی بات بھی کر لی، ہم نے دعا کی بھی بات کر لی، ہم نے اللہ پاک سے اپنے حالات بہتر ہونے کی دعا کی بھی بات کر لی، ہم نے حالات کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے کچھ گفتگو کر لی۔ اب آخری نشست اس سلسلے کی جو ہے کورونا کی، اس میں میں چاہوں گا کہ ہم کچھ آگے کی بات کریں نا، کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی تو کچھ بات ہونی چاہیے نا، بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ تو بیک گراؤنڈر ہے، وہ تو جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، وہ ایک بیک گراؤنڈر ہے۔ اب اس میں سے کچھ راستہ ہمیں نکالنا ہے۔ کیا راستہ نکالیں اب ہم؟ دو حصوں میں یہ راستہ میں اس پہ کچھ بات کروں گا۔ ایک ہے عام لوگوں کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے ہے۔ ایک ہے جو کارپوریشنز ہیں، کمپنیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کے لیے ہے۔ میں سرکار کی خدمت میں کوئی تجویز پیش نہیں کر رہا ہوں۔ سرکار کے پاس بڑی تجاویز ہیں ماشاءاللہ پہلے ہی، اور وہ انہی سے نمٹ لیں تو بڑی غنیمت ہے۔ کارپوریشنز کی بات ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ کارپوریشن وہ ہیں جیسے مختلف طرح کی کمپنیاں ہیں جو کوئی مختلف طرح کے بزنسز میں ہیں۔ کوئی ٹیکسٹائل میں ہے، کوئی دوائیوں کے بزنس میں ہے، کوئی ہارڈ ویئر کے بزنس میں ہے، کوئی اور اس طرح سے مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، یعنی وہ کمپنیز ہیں جو کوئی چیزیں بناتی ہیں۔ امپورٹرز ہیں، وہ کارپوریشنز یا کمپنیز ہیں جو کوئی گڈس بیچتی ہیں، سامان بیچتی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو سروسز بیچتی ہیں، جیسے کوریئر سروسز ہیں، بینکس ہیں، یہ سروس بیچتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں گڈس میں سے نہیں تھماتے یہ بیسیکلی۔ تو میں ان کے لیے جو میں سمجھتا ہوں ان کو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، اور وہ بہت کچھ اس پہ سے انٹرنیشنلی بھی آ رہا ہے۔ ایک تو ان کو انوویٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کچھ نیا سوچنے کی، نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیے جس طرح کے حالات ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کام جس طریقے سے، جس رفتار سے پہلے ہو رہے تھے وہ ہو سکیں۔ لیٹ سے کوریئر سروس ہے نا، تو پہلے آپ اوور نائٹ کوئی پارسل بک کرتے تھے تو یہاں سے دن میں 3-4 فلائٹس چلتی تھیں کراچی کی، تو فلائٹس پہ رکھتے تھے اور اگلے دن ڈیلیور ہو جاتا تھا۔ اب آپ اوور نائٹ بک کرتے ہیں اور تیسرے دن ڈیلیور ہوتا ہے، اس لیے کہ فلائٹس ریگولر نہیں ہیں۔ اسی طرح باہر سے چیزیں منگواتے تھے بائی ایئر، تو وہ آپ کو چند دنوں میں مل جاتی تھیں، اب کوئی پتہ نہیں لگتا کب ملیں گی۔ ہاں، سی شپمنٹس ابھی نسبتاً بلکہ ریگولر ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اور اسی طرح سے لوکل آپ کے معاملات ہیں کہ جس میں بزنس کب کھلے گا، کب بند ہوگا، کتنے لوگ پازیٹیو ہو جائیں گے اور دفتر نہیں آ سکیں گے، کتنے لوگ ویسے ہی ورک فرام ہوم کر رہے ہوں گے، کس طرح سے یہ چلے گا۔ بہت ساری کمپنیوں نے بہت سارے لوگوں کو فارغ کر دیا ہے۔ انہوں نے یعنی ان کو جواب ہی دے دیا کہ جی جب کبھی حالات ٹھیک ہوں گے پھر دیکھیں گے کہ آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ انہوں نے ان کو یہ بھی آس نہیں دلائی کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ ہی کو واپس لے لیں گے۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ جی دیکھیں گے، اگر آپ ہوں گے یا ہم ہوں گے تو پھر دیکھ لیں گے، ورنہ کوئی اللہ کی زمین وسیع ہے، کوئی بھی آ جائے گا آپ کی جگہ پہ۔ اس سارے کے باوجود کمپنیز کو، کارپوریشنز کو انوویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے جس طریقے سے مارکیٹنگ ہو رہی تھی اب نہیں ہو سکے گی، چونکہ نہیں ہو پا رہی نا۔ یعنی ہم مارکیٹنگ کا تو دو ہی طریقے ہیں نا، یا آپ ٹی وی پہ ایڈورٹائز کر دیتے ہیں، یا پریس میں یا میڈیا پہ ایڈورٹائز کر دیتے ہیں، اور وہ ایک آپ کی بلائنڈ آپ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ جو دیکھ لے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دیکھ لے اس کا بھی بھلا۔ ایک آپ کی پرسنل مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے، ان سے مل کے، ان کے گھروں میں جا کے، ان کے آفیسز میں جا کے، ان کے کلینکس میں جا کے باقاعدہ ان کو مارکیٹنگ سیلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نہیں ہو پا رہا۔ ٹی وی کی ایڈورٹیزمنٹس آپ بے شک کر رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہیں کہ آپ کی ایڈز دیکھیں۔ وہ دیکھ تو رہے ہیں لیکن وہ رجسٹر نہیں ہو رہی۔ اور جو لوگ جہاں جا کے ملتے تھے، جیسے فارماسیوٹیکل والے ڈاکٹروں کے کلینک میں ملتے تھے، تو ڈاکٹروں کے کلینک میں اول تو کلینک بند ہے، ڈاکٹر خود آن لائن کنسلٹیشن کر رہے ہیں۔ دوسرے، اگر کسی نے کلینک کھولا بھی ہے تو مریضوں سے بڑی مشکل سے مل رہا ہے احتیاط کے ساتھ، وہ کسی اور سے تو ملنے پہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس میں جتنی پرانے طریقہ کار سے کام کے، وہ چونکہ اس طرح سے اپلائی نہیں ہو پا رہے۔
اس لیے انوویٹ کرنا ضروری ہے، کوئی نیا کام، نیا طریقہ سوچنے کی ضرورت۔ دوسرا ہے مینیج ریسورسز، کیونکہ ہر کسی کی اکانومی نے تو ہر کسی پہ اثر انداز ہوئی ہے نا، چونکہ ظاہر ہے انکم نہیں ہے، کم ہیں، ریونیوز کم ہو گئے ہیں، 50%، 60%، 70% تک بھی کم ہو گئے ہیں۔ جب ریونیوز نہیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے نا، کوئی بھی معروف جو کام تھے، لانس کا سیزن تھا، نہیں لان نے بکی کیونکہ دکانیں ہی نہیں کھلیں، عید پہ وہ شاپنگ شور شرابے کے باوجود اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح ہوا کرتی ہے، ظاہر ہے انکم نہیں ہوئی لوگوں کی۔ اسی طرح سے باقی چیزیں ہیں، تو ریسورسز کم ہو گئے ہیں، تو لہٰذا نئے ریسورسز جو بھی اویلیبل ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کی مینجمنٹ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اور اچھے دنوں کی توقع میں بس بیٹھے رہیں یا برے دنوں کی وجہ سے ہم بالکل باک ڈاؤن ہو کے اور زمین پہ لگ جائیں۔ یہ دونوں معاملہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہے اس کو بہتر مینج کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ دوسرا کام ہے جو کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جو کرنا چاہیے وہ ہے سپلائی چین کو ریڈو کرنا۔ دیکھیے سپلائی چین تو ہر کمپنی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے اس کی، کوئی بزنس آپ اٹھا لیجئے، ان کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے مٹیریلز لینے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں ان کو اکٹھا کر کے پھر ان کو کوئی پروڈکشن لائن پہ، سپلائی چین یہی ہوتی ہے نا کہ آپ مٹیریل لیتے ہیں، اس کو اگر آپ نے کنورٹ کرنا ہے تو کنورٹ کرتے ہیں اگر آپ مینوفیکچرر ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو آگے اگلی شکل میں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ آپ کی اینڈ ٹو اینڈ سپلائی چین ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ٹریڈر ہیں تو آپ کہیں سے مال منگواتے ہیں، وہ آپ کی سپلائی چین ہے، وہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو بیچ لیتے ہیں۔ اگر آپ سروسز میں ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ سروسز کے لیے آپ ریسورسز مہیا کرتے ہیں، وہ آپ کی سپلائی چین ہے، اور اس میں کچھ فزیکل چیزیں بھی ہیں۔ اگر آپ کوریئر سروس ہی دیکھ لیجئے تو ان کو لفافے بھی چاہیے، ڈبے بھی چاہیے۔ سپلائی چین جو ہماری برسوں سے چل رہی ہے، اس کا ایک ہی زندگی کا مقصد تھا پیسے بچانا، اور ہر کمپنی اس پہ زیادہ سے زیادہ فخر کرتی رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے سپلائی چین کے تھرو اتنی بچت کر لی۔ میں خود بھی ہیڈ کرتا رہا ہوں سپلائی چین کو کئی سال، میں بھی یہی کرتا رہا ہوں کہ جی ہمارا یہ ٹارگٹ ہے جناب، ہم نے اتنی بچت کر کے دینی ہے۔ اب اس وقت وہ معاملہ نہیں ہے، اب اس وقت جسٹ ان ٹائم کہ بس کوئی سٹاک نہیں رکھنا اور آئے گا اور بس کنزیوم ہو جائے گا، وہ چلے گا نہیں، چونکہ آپ کی سپلائی چین انپریڈکٹیبل ہے، آپ کے جو سپلائی لائنز ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں۔ تو لہٰذا اب جسٹ ان ٹائم کی بجائے جسٹ ان کیس، جیسے ہارورڈ نے کہا ہے، وہ جسٹ ان کیس پہ کام کریں۔ آپ جسٹ ان ٹائم کو چھوڑ دیں، فی الحال آپ حالات کے مطابق چیزیں چلائیں۔ جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اکٹھی زیادہ منگوا لینی چاہیے، وہ منگوا لینی چاہیے، یا جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعی سہ جانے کا امکان ہے، اس کو زیادہ رکھ لینا چاہیے، اور اس حساب سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، اور سستے مہنگے کا خیال جو ہے فور دی ٹائم بینگ اس کو پرائم امپورٹنس نہیں دینی چاہیے۔ اس کی ایک اپنی کنسیڈریشن ہے، لیکن صرف یونٹ پرائس جو ہے، یہ تو ویسے بھی سپلائی چین میں سب سے فرسودہ اور سب سے بیکار کانسیپٹ ہے، یونٹ پرائس، کہ یہ ایک چیز 1 روپے کی، ایک چیز 1.25 روپے کی ہے، تو 1 روپے والی لے لیں۔ ویلیو فار منی از دی ریئل کانسیپٹ فار سپلائی چین، کہ ویلیو فار منی کیا ہے، یعنی آپ 1 روپے یہاں دے رہے ہیں تو آپ کو کیا مل رہا ہے، آپ 1.25 روپے یہاں دے رہے ہیں تو آپ کو کیا مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ 1.25 روپے میں آپ کو مل رہا ہے وہ ایکچولی شاید 2 روپے خرچ کر کے اس میں نہ ملتا ہو۔ تو ویلیو فار منی تو سپلائی چین میں ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہی ہے۔ اس کے باوجود ہماری جو کنونشنل سپلائی چین اور جو کنونشنل پروکیورمنٹ کے لوگ ہیں، وہ نارملی یونٹ پرائس کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ 2-2 4-4 پیسوں کے پیچھے بحث مباحثہ کر کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میدان مار لیا۔ ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ سو کارپوریشنز، آرگنائزیشنز، کمپنیز کے لیے میری رائے میں یہ 3 چیزیں ان کو کرنی چاہیے۔ انوویٹ کرنا چاہیے ان کو، یعنی نیا سوچنا چاہیے، ان کو مینیج اپنے جو کم ریسورسز ہو گئے ہیں ان کو نئے سرے سے مینیج کرنے کا سسٹم کچھ بنانا چاہیے، اور اپنی سپلائی چین کو ان کو ریڈو کرنا چاہیے باقاعدہ۔ ہم جو عام لوگ ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ ہمارا ماشاءاللہ چونکہ ہم ایک ینگ نیشن ہیں، بہرحال ساری دنیا یہ کہتی ہے، ہمارے ہاں یوتھ بہت ہے، اور یوتھ مس یوز بھی ہو رہی ہے بیچاری، ایکسپلائٹ بھی ہو رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ بہرحال یوتھ کے ہی ذمہ ہے کہ کچھ کام کریں، انہی سے ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آگے آئیں، اور آگے آ کے تو اس مشکل وقت میں لوگوں کو لے کے چلیں۔ کیسے لے کے چلیں؟ دیکھیں، ایک صورت ہے کہ سپورٹ گروپس بنائیں، لوکل اپنے محلوں میں، اپنی کمیونٹیز میں، اور سپورٹ گروپس بنائیں۔ اور سپورٹ گروپس کیا ہوتے ہیں؟ سپورٹ گروپس یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اویئرنیس کا کام کرتے ہیں، کہ 6-8 لوگوں کو اکٹھا کیا، جو اب بھی کر سکتے ہیں،
یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کے باوجود بھی آپ 10-20 لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ان کو کھڑا کر دیں، ان کو ماسک پہنا دیں، تو لہٰذا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ اویئرنیس کا پروگرام ہو سکتا ہے، وہاں پہ کوئی ایجوکیشن کا پروگرام ہو سکتا ہے، سپورٹ گروپس کا ایک یہ کام ہوتا ہے۔ سپورٹ گروپس کا دوسرا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی بھی اسسٹنس مہیا کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بے شمار کپلز ایسے ہیں، بوڑھے لوگ ایسے ہیں، والدین جن کے بچے پاکستان سے باہر ہیں اور وہ آ نہیں سکتے، اس لیے کہ اب تو ویسی فلائٹس نہیں آ رہی، وہ اچھے دنوں میں بھی نہیں آ پاتے تھے بیچارے، تو اب تو ویسے ہی نہیں آ سکتے، اب تو وہ کہیں اللہ نہ کرے وہ کہیں اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو نہیں آ رہے لوگ، نہیں آ سکتے وہ تو یہ سپورٹ گروپس ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی ٹیسٹ کروانا ہے، کسی کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے جو اس کو گھر پہ پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ سب فی سبیل اللہ کام ہے، یہ کوئی پیسوں والے کام نہیں ہے، نہ کوئی پیسے لینے کی ان پہ کوشش کرے، ورنہ تو ان سب کا معاملہ پھر یہ تو پھر کسی اور طرف نکل جائے گا۔ تو نوجوانوں سے میری یہ درخواست ہے، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، جہاں مجھے کہیں گے میں حاضر ہوں شامل ہونے کے لیے۔ آگے آئیں، مقامی گروپس بنائیں، اپنے لوکل سپورٹ گروپس بنائیں، اور اس کے ذریعے اویئرنیس، جو یہ اویئرنیس لاک ڈاؤن کی دیں گے وہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی، جو ان کے کہنے سے لاک ڈاؤن لوگ کر لیں گے وہ گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں کریں گے، یہ زیادہ ایفیکٹولی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔ سو پہلی میری ریکویسٹ یہ ہے عام لوگوں سے، خاص طور پہ ینگ لوگوں سے۔ دوسری میری ریکویسٹ بہت یعنی ادب کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے سب لوگ جو آگے آئیں وہ پلیز کسی لیڈری کے چکر میں نہ آئیں، یعنی وہ اس سوچ کے ساتھ نہ آئیں کہ آج میں یہ کام کر رہا ہوں تو کل کو میں کونسلر کا الیکشن لڑ لوں، اور پرسوں کو میں ایم پی اے کا الیکشن لڑ لوں، اور اس سے اگلی مرتبہ میں ایم این اے کا الیکشن لڑ لوں اور وزیر ہو جاؤں، اور پھر اللہ کی زمین تو ہے پھر میں شاید پرائم منسٹر ہی ہو جاؤں، حالانکہ شاید پرائم منسٹر بن کے کو بہت مزہ نہیں آتا کسی کو۔ اینی وے یہ کام نہیں چاہیے، یہ فی سبیل اللہ کام ہے جیسے میں نے کہا، اور یہ اسی نیت کے ساتھ کرنا ضروری ہے کہ یہ ہم اپنا ایک طرح سے اس سارے معاملے میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے بہتری وہ ہم کر دیں۔ اس پہ ہم نہ لوگوں سے کوئی صلہ مانگ رہے ہیں، نہ ہم کوئی گورنمنٹ سے صلہ مانگ رہے ہیں، نہ ہم کوئی مستقبل کا پلان اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، وہ آپ کا وہ ایک الگ معاملہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے لوگوں میں آپ اتنے پاپولر ہو جائیں کہ کل کو لوگ آپ کو زبردستی انسسٹ کر کے الیکشن لڑوا دیں، سبحان اللہ، لڑ لیجیے گا، لیکن آج اس خیال سے اس میں مت آئیے۔ اور تیسرا جو میرا ہے جو ریکویسٹ ہے یا تجویز ہے وہ لوکل لوگوں سے یا ہم سب لوگوں سے جو عوام ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی آئسولیٹ نہ کر لیں۔ لاک ڈاؤن ہے، آئسولیٹ کریں، لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو کرونا کے پیشنٹس نہیں ہیں خاص طور پہ، ان کو چاہیے کہ تھوڑا بہت میل ملاقات جاری رکھیں، لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ مختلف شکلیں ہیں اس کی، ریموٹ سے ہی کانٹیکٹ کر لیں، فون کر لیں، بات کر لیں، مل لیں، گھر کے باہر جا کے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے اس کا حال پوچھ لیں، نہ اندر جائیں، نہ بیٹھیں اس کے پاس، نہ چائے پئیں، لیکن یہ ضرور کر لیں، چھوٹی چھوٹی گیدرنگز کر لیں کہیں پہ۔ دیکھیں نا، اگر کسی کی برتھ ڈے آ گئی ہے تو کرونا یہ تو نہیں کہتا کہ 4 لوگ اکٹھے ہو کے کیک نہیں کاٹ سکتے، وہ 4 لوگ کھڑے ہو جائیں 4 کونوں میں، کیک کاٹ لیں، کم از کم دل تو بہلا رہے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اس وقت، اور ان کی زندگی کتنی مشکل ہے، اور وہ کتنے لوگ ہیں جو مرنے کو پھر رہے ہیں اتنی اس آئسولیشن کی وجہ سے۔ یہ شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن سیکیٹرسٹ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیٹرک پرابلم بڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اس معاملے کی وجہ سے۔ ایسے جو کام ہیں یہ بہرحال نفسیاتی لحاظ سے خوشگوار احساس پیدا کرتے ہیں اور اس دباؤ کو کم کرتے ہیں جو نفسیاتی طور پہ ہم سب پہ آیا ہوا ہے۔ 3 چیزیں میں نے آپ سے عوام یا اپنے سب کے لیے، ہم سب عوام ہیں، اپنے لیے میں نے آپ سے تجویز کی ہیں۔ ایک میں نے کہا ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری وہ آگے آئے اور لیڈ کرے اس معاملے کو، بوڑھے لوگ اور تجربہ کار لوگوں پہ توقع نہ رکھیں، ان کی ہمت نہیں ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، ان میں شاید خوف بھی زیادہ ہے۔ ان کو ساتھ ملا لیں، جہاں جہاں ان کی وزڈم کی ضرورت ہے وہ ضرور ان کو ساتھ ملا لیں۔ دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ لوکل سپورٹ گروپس بنائیں مقامی طور پہ، محلوں، کمیونٹی میں، اور اس سپورٹ گروپس میں دونوں طرح کے کام کریں، ایجوکیشن بھی کریں، اویئرنیس بھی کریں، اور فزیکل سپورٹ بھی دیں، اسسٹنس دیں کسی کو اگر کی ضرورت ہے۔ اور میں نے یہ بھی اس کے ساتھ ہی بات جوڑی ہے
کہ پلیز جو لوگ یہ کام کریں وہ لیڈری چمکانے کی غرض سے نہ کریں، بلکہ نہایت ہی خلوص کے ساتھ اور فی سبیل اللہ یہ کام کریں اور اللہ سے صلے کی توقع رکھیں۔ اور تیسرا میں نے یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو unnecessarily آئسولیٹ نہ کریں۔ میرے واحد جو میں سارے معاملے کا سم اپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوف اور پریشانی کی وجہ سے ہم پیرالائز ہو کے بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس مشکل وقت سے بخیر و عافیت نکالے، اور اللہ پاک ہمیں مزید مشکلات سے محفوظ رکھے، آمین۔